اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول، جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی، لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور وہ اتباع کرتا ہے، وہ شخص پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر، نولہ، تو ہم اس کو کیا سزا دیں گے کہ ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرف اس کا رخ ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ کل کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع، اس پر زور دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بہت ضروری ہے۔ جو آدمی دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتا بلکہ حضور کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں ہی فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدا، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت کا راستہ آ چکا ہے۔ تو ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ وہی راستہ ہے جس پر اللہ کا رسول چل رہا ہے اور اس کے متبعین صحابہ چل رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب، آخری پروگرام قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے، توضیح فرمائی ہے۔ اور کل میں نے درس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اور اس کی قوم کی زبان ایک نہ ہو۔ اللہ نے اسی کی قوم کی زبان میں سے پیغمبر بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے کوئی شبہ نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، اور وہ اپنے پیغمبر کی بات کو سمجھ رہے۔ تو اسی طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو اس کو جزا سزا کا مستحق بناتی۔ پہلی فطرت اللہ نے دی ہے کہ فطرتی طور پر، فطرت اگر کسی کی مسخ نہ ہو جائے تو انسان چاہے اس کو دعوت نہ بھی پہنچے تو وہ اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کے اس نظام سے ہی اللہ کو پہچان لے گا۔ دوسرے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کہ جو اچھا کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور برا کام کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز شریعت مکتوبہ ہے، یہ جو قرآن اور حدیث ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، تو اس پر عمل کرنے والے جزا پاتے ہیں اور انکار کرنے والے سزا پاتے ہیں۔ چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، تو نبی آئے اور انہوں نے ہدایت کا راستے واضح کیا۔ اب اس پر جو ہے کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب آگے آج کے درس میں اتباع کے درجات کیا ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلے گا۔ جیسا کہ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اسی پر یہ ساری کی ساری آیتیں تقریباً 2 رکوع نازل ہوئے تھے۔ بشیر جو منافق تھا، اس کے بارے میں جو واقعہ تھا کہ اس نے چوری کی، تو اس منافق نے مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنی سزا کو مان لیتا، اپنے جرم کا اقرار کر لیتا، تو اس کو سزا ملتی تو مومن رہتا اور آخرت کی کامیابی ہوتی۔ لیکن ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر، حضور علیہ السلام کی اتباعیت کا راستہ چھوڑ کر مشرکوں کے ساتھ جا کے مل گیا، مرتد ہو گیا۔ تو فرمایا
جو آدمی اس طرح کرے گا تو ہم اس کو وہ سزا دیں گے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس نے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، حالانکہ نبی کا اتباع فرض ہے، اور اس صورت میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ سب سے پہلے ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے قرآن سے دلیل پکڑی جائے، اور اللہ کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر ملکیت بھی اللہ کی ہے۔ جب وہ خالق ہے، مالک ہے، ہماری ہر چیز میں وہ تصرف کرنے والا ہے، تو متصرف الامور ذات ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی اطاعت کو بھی ضروری سمجھیں، ہم اس کے ہر حکم کو مانیں، جس سے وہ منع کرے اس سے رک جائیں۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے اللہ کی اطاعت، کہ وہ اس لیے فرض ہے کہ وہ خالق اور مالک۔ پھر دوسرے نمبر پہ نبی کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، اور نبی کی ذات کی اطاعت ہمارے اوپر ذاتی طور پہ فرض نہیں ہے، بلکہ نبی کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ اللہ نے ان کو رسالت عطا فرمائی، وہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ وحی کی دونوں قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ یعنی وحی جلی قرآن مجید ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے جو وحی کے ذرائع تھے ان سے حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی، اور وحی خفی یعنی احادیث مبارکہ کہ حضور جو بھی بولتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ چیزیں القاء کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی القاء کی ہوئی اس وجہ سے وہ آگے قوم کو جواب دیتے تھے۔ تو اس لیے نبی کی اطاعت اس کی رسالت کی وجہ سے لازم اور فرض۔ اور ایک تیسری چیز اس آیت کی روح سے آ گئی، وہ چیز کیا ہے کہ وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ ایمان والوں کے راستے کے چھوڑ کے دوسرے کسی راستے کی اتباع نہ کرے۔ یعنی اجماع صحابہ، اجماع امت یہ آ گیا، تو کہ مؤمنین کے راستے پر چلنا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ مؤمنین کون سے؟ کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے، اور جن کا اعتقاد اور عمل، جن کا عقیدہ اور عمل بالکل صحیح ہے۔ یہ تینوں چیزیں درجہ بدرجہ آتی ہیں، اللہ کی اطاعت یعنی قرآن مجید کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی ان کے احادیث مبارکہ کی، پھر ایمان والوں کا راستہ یعنی صحابہ، اور صحابہ کے بعد صحابہ کو معیار بنانے والے، ان کی طرح جو ہے اعتقاد رکھنے والے اور ان کی طرح عمل کرنے والے۔ تو یہاں گویا کہ دلائل شرعیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دلائل چار ہیں، چار دلیلیں ہیں جن سے ہم مسئلہ نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو غیر مقلدین ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دلائل دو ہیں، قرآن اور حدیث بس۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اور بہت سے مسائل حضور علیہ السلام کے بعد پیش آئے جو صحابہ نے اجماع کر کے ان مسائل کو حل کیا، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو صحابہ کے زمانے میں بھی پیش نہیں آئے، وہ تو آئے بعد میں پیش ہیں، ابھی میں آگے مثالیں دوں گا۔ تو ان کے لیے چوتھا درجہ قیاس ہے۔ تو چار دلائل ہمارے ہو گئی، قرآن، سنت یعنی حدیث، اور اجماع امت، اجماع صحابہ، اور چوتھا جو ہے وہ قیاس کر کے ان چیزوں کو ظاہر کیا جائے، نکالا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے بعد، تو یہاں مؤمنین سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جو آپ پر ایمان لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور پھر آپ کا کامل اتباع کیا، صحابہ نے کامل اتباع کیا۔ پھر ان کا کسی بات پر جب اتفاق ہو جائے تو وہ ان کا اتفاق، ان کا جمع ہو جانا، ان کا وہ اجماع، وہ امت کے لیے دلیل بن جاتا ہے، شرعی دلیل بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ۔ گویا اجماع امت جو تیسری دلیل ہے، اجماع امت میں سب سے پہلے صحابہ کی جماعت آتی ہے۔ صحابہ بھی امت میں داخل ہیں، بلکہ امت کے پہلے افراد ہیں۔ تو اس لیے اجماع امت جب کہا جاتا ہے تو اس میں صحابہ کا اجماع اور صحابہ کے بعد آنے والی امت کا اجماع، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔
اب گویا کہ کوئی آدمی ان کے طریقے کے خلاف کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، گویا کہ وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اس کی شرح میں محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس طریقے کے متعلق محدثین کیا فرماتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، جیسے میں نے فرمایا ابھی، اور کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے ان چاروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب سے مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اگر اللہ کی کتاب سے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، پھر دوسرے نمبر پر سنت رسول ہے، اللہ کے رسول کی سنت۔ دیکھیں، حدیث رسول میں نے نہیں کہا، سنت رسول کہا ہے۔ حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت نبی علیہ السلام کا وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائمی کیا ہے، اس پر مواظبت اختیار کی ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ بات جو بیان فرمائی ہے وہ حدیث مبارکہ۔ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہر سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 11 شادیاں کی۔ اب کیا ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم نے سنت کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کے لیے کتنی شادیوں کی اجازت دی ہے، ان کی سنت طریقہ کیا ہے۔ تو امت کے لیے جو اجازت ہے وہ 4 شادیوں کی ہے۔ اب بھلے حضور کی حدیث میں آ رہا ہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے کہ آپ کا عمل، اب آپ کا یہ عمل ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ خصوصیت تھی اللہ کے نبی کی۔ ان کو 4 سے زیادہ کی اجازت دی گئی کہ آپ نے معاشرے میں کام کرنا ہے، آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ جس قبیلے سے بھی چاہیں شادی کریں۔ چونکہ عربوں میں جس قبیلے سے شادی ہو جاتی تھی تو آج بھی جس قبیلے میں جس خاندان میں شادی ہو جائے تو بندہ اسی خاندان کا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ 2 خاندان مل جاتے ہیں، ان کی غمی شادی ایک ہو جاتی ہے۔ تو عربوں میں تو اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل سے شادیاں کی تاکہ لوگ اسلام کی طرف قریب آ جائیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار بھی حکمتیں تھیں حضور کی کثرت کی شادیاں کرنے کی۔ لیکن بہرحال یہ حدیث میں تو آتا ہے، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے لیے جو سنت ہے وہ 4 شادیاں ہیں، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 یا 18 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ اب دیکھیں، حضور نے نمازیں پڑھی ہیں، صحیح حدیث بھی ہے، بخاری شریف میں آتی ہے، حدیث میں یہ موجود بھی ہے، لیکن ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جو سنت ہے، جو طے پا دیا گیا ہے، وہ کعبہ جو قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، وہ ہمارا قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والا انسان جو بیت اللہ کی چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ حدیث پیش کرے کہ دیکھو حضور نے اتنے مہینے پڑھی ہیں، یہ کیا ہے، ہم اسے کہیں گے کہ یہ حدیث ہے، سنت جو ہمارے لیے طے کر دی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، پورا ذخیرہ حدیث آپ اٹھائیں، اس میں جہاں بھی عمل کرنے کی بات آئے گی تو اللہ کے نبی سنت کا لفظ لے کے آئے ہیں۔ جیسے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر چلو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو، پورا سنت کا لفظ حضور لے کے آئے۔ لیکن جہاں یاد کرنے کا تعلق یا محفوظ کرنے کا تعلق ہے وہاں حدیث کا لفظ دے کے آئے، میری احادیث کو، میری باتوں کو محفوظ کرو، اور حدیث کا لفظ وہاں لائیں۔ تو اس لیے عمل کے لیے سنت کا لفظ ہے۔ تو پہلی دلیل ہماری ہے قرآن، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ۔ دوسرے نمبر پر حدیث رسول اللہ نہیں کہنا، سنت رسول اللہ۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی سنتوں والے اہل سنت،
اور والجماعت آپ کی جماعت صحابہ اکرام کو معیار حق بنانے والے، ان کو چاہنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یعنی اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والے، اور جو ہے ان کی جماعت صحابہ اکرام مقدس جماعت ہے، ان کے طریقے پر چلنے والے. اب یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ سنت رسول. تیسری دلیل اب یہ اس آیت میں آ گئی کہ سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کو اپناؤ. اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے یعنی قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے، سنت رسول کی مخالفت کرے. پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس کے بعد ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلے. یعنی اس وقت تو ایمان والے سارے صحابہ تھے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، پھر بعد میں پوری امت اس میں آ جاتی ہے. تو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے جو چلے، امت کے راستے کو، اجماع امت کو چھوڑ کے چلے، تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ اس کے لیے سزا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. دنیا میں ہم اس کو اسی راستے پہ چلائیں گے جس راستے میں وہ چل رہا ہے، لیکن آخرت اس کے لیے جو ہے وہ برباد ہو جائے گی اور جہنم کا مستحق ہوگا. تو اس لیے تیسرا آ گیا اجماع صحابہ، اجماع صحابہ، اجماع امت. اور چوتھا ہے قیاس. بہت سی چیزوں کو جو نہ قرآن میں موجود ہیں نہ حدیث میں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ چیزیں تھی ہی نہیں، اور نہ صحابہ کے زمانے میں تھیں کہ بعد میں پیش آئی ہوں اور صحابہ نے اس کو حل کیا ہو. تو اس میں پھر آگے وقت کے علماء، وقت کے جو جید اور جو ہے مجتہدین جو قسم کے علماء ہیں، ان کے جو قیاس ہیں، ان کے دلائل ہیں، ان کے اجتہاد ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. جیسے ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ چار فقہ ہوئی اس کے بعد جنہوں نے اجتہاد کر کے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھ کے اور اجماع صحابہ کو سامنے رکھ کے انہوں نے ساری امت کے لیے سارے مسائل حل کیے. تو بہرحال یہاں پھر جو ہے تین دلائل پہلے جو ہیں ان سے کوئی مسئلہ بھی ہو اس کو ثابت کیا جائے گا. اگر وہ ثابت نہ ہو تو پھر چوتھی دلیل کو بروئے کار لایا جائے گا، یعنی پھر چوتھے نمبر پہ قیاس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. ظاہر بات ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام چیزوں کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. قرآن میں صرف اصول اور ضابطے اور قانون، ٹھیک ہے، اصول و ضوابط اور قوانین بیان کیے گئے. پھر ان اصولوں کی جو تشریح ہے وہ بہت زیادہ حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. تو وہ تشریح اور تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل، عمل یا تقریر سے ہم لیں گے کہ حضور نے کیا عمل کیا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور پھر خاموش ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شریعت کی دلیل. آپ دیکھیں مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے بارے میں قرآن میں بہت حکم دیا گیا، لیکن نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں ہیں. نماز میں سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے اور آگے رکوع کس طرح کرنا ہے، رکوع کی تسبیحات کیا ہیں، پھر نماز کے رکعتیں ہر نماز کی کتنی کتنی ہیں، پھر ان میں سنتیں کتنی ہیں، پھر سنتیں مؤکدہ کون سی ہیں، غیر مؤکدہ کون سی ہیں، پھر نوافل کتنے ہیں، پھر حضور کا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں حضور علیہ السلام سے ملی. تو گویا کہ حضور کی احادیث یہ قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے. قرآن میں اصول و ضوابط ہیں، اصول اور ضابطہ قرآن سے لیا جائے گا اور اس کی تشریح اور توضیح اور تفسیر یہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے لی جائے گی. اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منکرین حدیث بن گئے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو وہ یہاں آ کے پھنس گئے کہ جب قرآن میں وہ اصول و ضابطہ انہوں نے پڑھ لیا، اب ظاہر بات ہے قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، حج کا حکم دیتا ہے. اب زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، یہ ساری تشریحات اس میں. حج ہے تو حج کے افعال کیا ہیں، اس میں فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہے، واجبات کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں رکنا ہے، کہاں گٹھی نمازیں پڑھنی ہے، طواف کس وقت کرنا ہے، طواف کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں. تو اب اس لیے ہم نے قرآن اور حدیث دونوں کو لیا، قرآن سے اصول اور ضابطے لیے اور احادیث مبارکہ سے اس کا حل لیا کہ جو حل حضور نے پیش فرمایا. اور پھر اس مسئلہ کو امت کے تیسرے طبقے
قرآن اور حدیث دو ہو گئے کہ قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول، ضوابط، قوانین، ضابطے سارے، اور پھر تشریح، توضیح، تفسیر، نبی علیہ السلام کا عمل، نبی علیہ السلام کا قول، آپ کی تقریر، اور یہ سارا۔ پھر تیسری چیز، اس مسئلے کو امت کے بہترین لوگوں یعنی صحابہ پر پیش کیا جائے گا۔ اگر صحابہ کسی نتیجے پر متفق ہیں تو وہ حل جو صحابہ نے نکالا ہے وہ ساری امت کے لیے واجب العمل ہے، وہ ساری امت اس پہ چلے گی۔ میں اس کی 2-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ اب دیکھیں، عورتوں کی نماز، نبی علیہ السلام کے زمانہ امن کا زمانہ تھا، اس میں جھوٹ بالکل نہیں تھا۔ جو صحابی اس سے غلطی بھی ہو جاتی تو آگے پیش کر دیتا کہ حضور مجھ سے فلاں غلطی ہوگی، کوئی کسی قسم کا عدل عام تھا، ہر چیز تھی، مضبوطی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو زمانہ آگے آ رہا تھا تو وہ عدل بھی نہیں رہا، وہ سچ بھی نہیں رہا، تو اب معیار کم ہونے لگا۔ پھر خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہو گیا تو اجمی لوگ بھی اسلام لانے لگے، ملکوں کے ملک فتح ہونے لگے صحابہ کے زمانے میں، تو اجمیت عربیت کے اندر آنے لگی۔ تو ان لوگوں کے اسلام لانے کے ساتھ جو ہے وہ اسلام جو صحابہ کے اندر موجود تھا وہ ان لوگوں میں جو ہے وہ اس درجے کا نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے اس لیے کہ صحابہ کا درجہ تو امت میں سے سب سے اعلیٰ ہے، انہوں نے خود حضور کو دیکھا ہے، حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، حضور کی صحبت اور صحابیت اختیار کی ہے۔ اب یہ درجہ تو عام امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اب صحابہ نے بہت سے فیصلے کیے حضور کے بعد، جن میں سے کئی فیصلے 2-3 مثال کے لیے میں دیتا ہوں جس کو میں اجماع صحابہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا عورتوں کی نماز، عورتوں کی جماعت۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آ کے حضور کی پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ حضور زندہ ہیں، جس طرح صحابہ پڑھتے ہیں ہمیں بھی اجازت ہو، ہم بھی پردے میں آئیں اور پورے پردے کا اہتمام کر کے ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے عورتوں کو یہ حکم تو ضرور دیا کہ بھائی میرے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ کی وہ نماز افضل اور بہتر ہے جو آپ اپنے گھر کے صحن میں پڑھتی ہیں، پھر صحن سے بھی وہ افضل ہے جو برآمدے میں پڑھ رہی ہیں، پھر برآمدے سے بھی وہ افضل ہے جو آپ کمرے میں پڑھ رہی ہیں، پھر کمرے میں بھی وہ افضل نماز ہے عورت کی جو کمرے کے کونے میں پڑھ رہی ہے۔ یعنی گویا کہ عورت ایک پوشیدہ چیز ہے، اس کو پوشیدہ رہنا چاہیے۔ لیکن اس حکم کے باوجود حضور نے عورتوں کو مسجد نبوی آنے سے منع نہیں فرمایا، فضیلت ضرور بیان فرمائی لیکن منع نہیں فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب عورتیں آتی تھیں تو اب آتی تھیں تو مسجد نبوی کچی تھی، اس کا چھپر پڑا ہوا تھا، 2 منزلہ تو تھی نہیں کہ گیلری میں عورتیں کھڑی ہو جائیں نیچے مرد کھڑے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ پہلی صفیں مردوں کی ہوتی تھی، پھر بچوں کی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب عمل حدیث سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن صحابہ نے جب دیکھا، خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ بھائی اب وہ معیار نہیں رہا، اب آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں تو ان کے اندر وہ عدل، وہ سکون، وہ معیار نہیں ہے، تو یہ عورتوں کا مسجد میں آنا یہ تو فتنے سے خالی نہیں ہے، یہ تو فتنہ بن جائے گا۔ آئندہ جب امت آ رہی ہے، قرب قیامت کے حالات آئیں گے یا اس کے بعد اگلے لوگ آئیں گے تو یہ تو فتنوں میں ڈال دیں گے، عورتیں بھی مسجدوں میں آ رہی ہیں۔ تو صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ بھئی اب کوئی عورت مرد کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی، اب وہ یا تو اپنے گھروں میں پڑھیں تو یا گیلری میں۔ لیکن ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ ہاں مسجد میں عورت کا آنا یہ ہر طرح سے فتنے سے خالی نہیں ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اور آپ حضرات اس زمانے میں تو خوب جانتے ہیں کہ کس طرح اگر عورتیں اگر مسجدوں میں آنا شروع ہو جائیں تو کتنا بڑا فتنہ برپا ہو جائے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی امت پر احسان ہے، رحمت ہے کہ انہوں نے اس پر اجماع کیا اور پھر عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ حالانکہ بظاہر تو دیکھا جائے تو یہ حدیث کی مخالفت ہے، لیکن اجماع صحابہ اس پر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں یہ فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت پر بھی عمل کرو، میرے خلفاء راشدین مہدیین جن کو ہدایت دی گئی ہے، جو ہدایت یافتہ میرے خلفاء آئیں گے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی،
ان کے پیچھے بھی چلنا، وہ جو فیصلے کریں گے وہ اسی طرح سمجھنا کہ گویا کہ وہ میرے فیصلے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی حضور نے فرما دیا۔ تو اب صحابہ نے اس پہ اجماع کیا۔ اب میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث ہماری دلیل ہے، اجماع اور قیاس باقی دو دلیلیں ہم نہیں مانتے۔ اب یہاں تو اجماع صحابہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر حدیث پر عمل کریں، اپنی عورتوں کو مردوں کے پیچھے کھڑے کریں نا مسجد میں۔ اب وہ لاتے بھی ہیں تو گیلری میں کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ حضور نے تو گیلری میں کھڑی نہیں کی، تو گیلری تو تھی ہی نہیں مسجد نبوی کی، وہ تو کچی مسجد تھی، چھپر تھا، ایک ہی منزلہ تھی اور اسی میں عورتیں کھڑی ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بعد تیسری دلیل اجماع صحابہ اجماع امت ہے، اور پھر چوتھی دلیل جو ان تینوں سے اگر مسئلہ ثابت نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پہ پھر قیاس کو بروکار لایا جائے گا، قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ اب ایک مثال تو یہ ہوگی۔ دوسری 20 تراویح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تراویح کی نماز شروع کی، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رمضان میں حضور نے صحابہ کو جمع کر کے یہ نماز پڑھائی۔ اب جو صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے انہوں نے پڑھ لی، لیکن دوسرے دن یہ بات پھیل گئی کہ حضور نے رات کو ایک نماز شروع کی ہے، نماز تراویح، اور وہ حضور کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کی محبوب نماز ہے۔ اب دوسرے دن سارا مدینہ آ گیا، چونکہ پہلے تو گھروں میں پڑھتے تھے، علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، اب دوسرے دن جو ہے وہ پھر آگے سارے، اب مسجد نبوی بھر گئی۔ اب حضور علیہ السلام تھوڑی دیر سے تشریف لائے تو دیکھا تو مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، تو حضور نے پھر تراویح کی نماز دوسرے دن پھر پڑھائی۔ اب پھر دوسرے علاقوں کو بھی پتہ چلا، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اب حضور علیہ السلام نے تیسرے دن، روایات میں آتا ہے بہت دیر سے نکلے، آدھی رات کو حضور حجرے سے نکلے اس نماز کے لیے، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد۔ اب جب دیکھا تو وہاں تو حضور علیہ السلام نے تیسرے دن نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد حضور تشریف نہیں لائے، حکم ہوا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیا کرو، اور حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھاؤں، لیکن چونکہ شریعت چل رہی تھی، وہی اتر رہی تھی، آپ کا شوق اور ذوق دیکھ کے کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ فرما دے اور میری امت پر مشقت آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اب جو ہے پھر آخری عمر تک اسی طرح رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ صحابہ ان کے زمانے میں بھی یہ 20 رکعتیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے رہے، انفرادی پڑھتے رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک دفعہ مسجد میں دیکھا کہ کوئی ادھر نماز تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں 2-2 4-4 ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے۔ پھر انہوں نے سب صحابہ کو جمع کیا، انہوں نے کہا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ جماعت کروائیں اور سب ان کے پیچھے پڑھیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو حضور کو تو خطرہ یہ تھا کہ یہ فرض ہو جائے گی، وہ شریعت کا زمانہ تھا اور شریعت طے پا رہی تھی اور وہی اتر رہی تھی، اللہ کی طرف سے پیغامات آ رہے تھے، اب تو حضور چلے گئے ہیں، اب تو وہی نے آنا نہیں ہے، لیکن حضور کا منشا یہ تھا، وہ جو 3 دن کا عمل حضور نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اس کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھانا چاہتے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ وجہ باقی نہیں ہے تو ہم حضور کے منشا پر عمل کرتے ہیں کہ جو حضور کی چاہت تھی جماعت ہو جائے، اب ہم آئندہ کے بعد جماعت سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں صحابہ، اور صحابہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کی وجہ سے، صحابہ اتنے جری تھے، اگر غلط بات ہوتی تو وہ کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ تو اب 20 رکعت تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس پر اجماع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ۔ اب سارے صحابہ اس پہ جمع ہو گئے اور انہوں نے جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اب میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتا ہوں کہ بھائی نبی علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی، تو تم اگر اجماع صحابہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر حدیث پہ عمل کرو، 3 دن جماعت کروایا کرو، باقی سارے علیحدہ علیحدہ پڑھو۔ وہ عمل صحابہ کا مان لیتے ہو کہ صحابہ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر دوسرا عمل مان لیتے ہو کہ صحابہ نے ایک قرآن ختم کیا، اور اسی طرح جو ہے کئی چیزیں مان لیتے ہو، لیکن 20 رکعت کو نہیں مانتے صحابہ کی، کہتے ہیں نہیں 8 تراویح ہیں۔ تو یاد رکھیں اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ 20 رکعت تراویح
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو پڑھائیں. انہوں نے پڑھائی اور سب صحابہ نے جو پڑھی تو اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، تو اس لیے اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں. یہ تیسری دلیل ہے ہماری. اور ایک اور مسئلہ جو عام ہے آج کل 3 طلاقوں کا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں شروع میں جیسے میں نے کہا تھا عدل کا زمانہ تھا، انصاف تھا، تو ایک طلاق ہوتی ہے 3 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ طلاق دے، لیکن طلاق کو تاکیدن دے، اس سے مسئلہ بدل جاتا تھا اس زمانے میں. کیونکہ مثلا ایک بات کسی کو کہی جائے کہ بھائی ادھر آؤ، ادھر قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اب میں نے 3 دفعہ کسی کو کہا تو اصل میں کہنا ایک ہی دفعہ تھا، باقی اس کی اہمیت اور تاکید کے لیے میں نے اس کو کہا. یا کوئی بات کسی کو کہتا ہے کہ بھئی یہ بات آپ اپنے والد کو میری طرف سے ضرور بتانا. اچھا بھئی بتا دینا. پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں جی ان کو یا دہانی کروانا، ان کو بتانا. تو یہ کہنا تو ایک ہی دفعہ تھا لیکن اس کو تاکید کیا. تو صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جب طلاق کئی دفعہ کئی صحابہ دیتے تھے تو نیت ایک کی ہوتی تھی، لیکن اس کو تاکید کے لیے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یا طلاق ہے تو یہ طلاق ہے یہ کہہ دیتے تھے. تو پھر آگے سچ بتاتے تھے کہ حضور ہم نے طلاق ایک ہی دی ہے، 3 یا 4 یا 5 جو ہم نے اس کو موقت کیا ہے، پکا کیا ہے. تو حضور مان لیتے تھے اور اسی پہ فتویٰ تھا. لیکن جب بعد میں جو ہے وہ عدل نہیں رہا اور اجمی لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے تو صحابہ نے اس پہ اجماع کیا کہ دیکھو لوگ آگے جھوٹ بولتے ہیں، 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تاکید کے لیے کیا. اور ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں تو لوگوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا کہ تاکید کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے جو بھی دیتا ہے وہ 3 ہی دیتا ہے، 3 کی نیت سے ہی دیتا ہے. یاد رکھیں جب 3 دے دی، 3 کی نیت سے دے دی تو اب جو ہے کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اب جو ہے اس پر صحابہ نے اجماع کیا کہ بھائی اب جو بھی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی. جو ہے چونکہ وہ 3 ہی شمار ہوتی تھی، اب جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ امت کے اندر پھر تو بہت گڑبڑ ہوگی. ہر بندہ جب بھی طلاقیں دے گا وہ کہے گا میں نے تاکید کے لیے دی ہیں یا میں نے 3 نہیں دی. تو صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو بھی امت کے لیے حل کر دیا تاکہ فتنے ختم ہو جائیں. اور پھر اس پر نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بہت سی احادیث بھی موجود ہے، بخاری شریف کے واقعات بھی موجود ہیں کہ جس میں حضور کے سامنے کسی صحابی نے 3 طلاقیں دی ہیں اور آ کے کہا ہے کہ میں نے 3 دی ہیں، تو حضور نے ان تینوں کو لاگو کیا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں اگر کوئی دے تو وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس پر احادیث مبارکہ اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے واقعات شاہد ہیں، موجود ہیں. تو اب اس مسئلے میں بھی صحابہ کا اجماع ہوا. تو اس لیے ہمارے جو دلائل ہیں وہ 4 دلائل ہیں، جن میں سے 3 دلائل تو یہاں اس آیت میں آ گئے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عام ہے، یہ تو ہر بندہ مانتا ہے. اہل حدیث بھی کہتے ہیں قرآن اور حدیث. ہم حدیث نہیں کہتے، ہم سنت کہتے ہیں. اس کا فرق میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ہر سنت قابل عمل ہے. اس کی مثالیں بھی میں نے دے دی. اور تیسری چیز جو ہے اجماع امت، اور اجماع امت میں سے امت کا سب سے پہلا مبارک طبقہ وہ صحابہ کا ہے. تو اس لیے اجماع صحابہ کو اجماع امت میں سے سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی. پھر جو ہے اس کے بعد 4تھے نمبر پہ دلیل آتی ہے مجتہدین کا اجتہاد. یہ جو 4 فقہ ہے نا، یہ 4تھے نمبر پہ ہیں. فقہا جب مسئلے کو حل کرتے ہیں، مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو وہ اسی طرح نکالتے ہیں. وہ اپنا اجتہاد اور قیاس پہلے نہیں کرتے. وہ مسئلہ دیکھتے ہیں قرآن سے ثابت ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں دیکھ لیں. اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر وہ صحابہ کے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے میں پیش آیا، کسی صحابی نے کیا فیصلہ فرمایا. تو اب صحابہ میں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ کہتے تھے ہم اجتہاد کرتے ہیں. قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے ان میں سے اسی مسئلے کو نکالا جاتا ہے. مسئلہ موجود ہوتا ہے وہاں، بس وہ مجتہد اپنے علم، اپنے تقوی اور اپنے اس جو ہے بے شمار دریا جتنے علم کی روشنی میں اس مسئلے کو قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے حل کرتا ہے. قیاس اور اجتہاد کے ذریعے وہ مسائل حل کیے جاتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنا عام لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو عامی ہوتے ہیں.
ایک عامی آدمی جو ہے وہ مقلد ہونا اس کے لیے بہتر ہے وہ کسی امام کی تقلید کرے جن ائمہ نے مسائل نکالے، خود تو وہ نکال نہیں سکتا، خود تو اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ہر ایک کو بخاری شریف نہیں پکڑا دی جاتی، بلکہ جو اہل ہو، اور ہر ایک کو حدیث کو سمجھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ اصول حدیث میں جو ہے یہ حدیث کی کون سی قسم ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور پھر بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ بھی ہیں، ان پر عمل منسوخ ہے۔ تو اب ان چار دلائل سے ان میں سے دو دلائل مثبت ہیں، یاد رکھیں، یعنی قرآن اور سنت، یہ ایسے دلائل ہیں جن کے ذریعے مسائل ثابت ہوتے ہیں، مسائل ان سے ثابت، یہ مثبت دلائل ہیں۔ اور دو دلائل مظہر ہیں، مظہر مثبت نہیں ہے، مظہر ہیں، یعنی ان کے ذریعے مسائل کے حل کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہ اگلے دو ہیں، اجماع اور قیاس۔ ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہوگا اس کی ضرور کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، جیسے میں نے ابھی 2-3 مسائل بیان فرمائے اور اس کی بنیاد بھی ذکر کی کہ اس کو صحابہ نے کیوں اس طرح کیا۔ اور جو بات کوئی مجتہد بتاتا ہے، فقیہ بتاتا ہے، وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ مجتہد مطلوبہ مسئلے کے لیے پہلے علت کو نکالتا ہے کہ کیا علت ہے، پھر اس علت کی بنیاد پر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، لہذا یہ بھی شرعی دلیل کا درجہ رکھتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں، دیکھیں نشے میں دو چیزیں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، جو ہے شراب اور افیون، تو یہ دو چیزیں حضور کے زمانے میں تھیں، حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اور باقی جو چرس ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، یہ جو پاؤڈر وغیرہ ہے، یا ابھی وہ سیسا پیتے ہیں، یہ نئی نئی چیزیں نشے کی نکل رہی ہیں، یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی۔ اب ان کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے تو حل نہیں ہوگا، اس کا مسئلہ جو ہے اجماع صحابہ سے بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی۔ قیاس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اب ائمہ نے، فقہا نے اس کے لیے علت نکالی ہے۔ علت کیا نکالی ہے کہ بھئی جو دو چیزیں حضور نے حرام کی ہیں، شراب اور افیون جو ان کے زمانے میں پائی جاتی تھی، وہ کیوں حرام ہوئی ہیں، یہ جو کیوں ہے نا، یہ علت نکالنا ہے۔ اب علت یہ نکلی کہ وہ اس وجہ سے، اس سبب سے حرام ہوئی ہیں کہ ان میں نشہ پایا جاتا تھا، اور نشہ اتنا پایا جاتا تھا جو عقل کو معاف کر دیتا ہے، عقل ختم کر دیتا ہے، انسان اپنے پرانے کی پہچان نہیں رکھتا، انسان کے اعضاء میں جو ہے وہ جنبش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جھگڑنا، گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اتنا نشہ ہے، تو اس نے شریعت نے اس کو حرام کرا دیا۔ اب اس علت کو فقہا نے کہا کہ جس جس چیز میں پائی جائے گی اس کو اس درجے میں رکھ کے حرام کر دیا جائے گا یا حکم لگایا جائے گا۔ اب اس میں سے جو چرس ہے، پاؤڈر ہے، سیسا ہے، اس سے تو عقل معاف ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، اور انسان کی جو ہے اس کو تو حرام قرار دیا گیا۔ اور جو سگریٹ ہے، پان ہے، نسوار ہے، یہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا کہ یہ بھی حرام کے قریب قریب ہیں، قطعی حکم تو نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اب ان کے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو لگایا جاتا ہے، حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا، قرآن اور حدیث میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی آدمی کا خون مجبوری میں نکال کے دوسرے کو لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مفتی اس مسئلے کو حل کریں۔ اب مفتیوں نے قرآن اور حدیث میں دیکھا تو حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو لگائے، یا دنیا میں ہوتا ہوگا لیکن حضور کے سامنے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث میں تو اس کا حل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنے آپریشن کرنا، کسی انسان کے پیٹ کو پھاڑنا، چیرنا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ حضور کے زمانے میں قرآن و حدیث میں، اجماع صحابہ میں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، یہ قصوں کا کاروبار ہے اور فلاں کاروبار ہے، اور نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں سامنے، یہ ساری تو جدید پیداوار ہے، جدید مسائل ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن اور حدیث سے صرف مسئلہ حل ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے بعد اجماع صحابہ، اجماع امت، آگے امت کا اجماع بھی، پھر اس کے بعد جو ہے فقہا کے اجتہاد، قیاس، جو قیاس کر کے وہ مسائل نکالتے ہیں، تو یہ شرعی دلیل کا درجہ ہے۔
تو آگے کچھ مسائل اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پوری دنیا میں عمارت اسلامیہ, شریعہ, خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.